اچھا جی، تو آج کا موضوع ہے ڈیری فارمنگ اور اس میں ایک ماہر ویٹرنری ڈاکٹر کا کیا کردار ہے اور یہ فارم کی کامیابی پر کیسے اثر ڈالتا ہے۔ ہمارے پاس جو مواد ہے وہ ایک مضمون ہے جو خاص طور پر اسی نقطے پر بات کرتا ہے کہ جدید ویٹرنری سائنس کیسے فارم کو بہتر بنا سکتی ہے۔ مقصد آج یہ سمجھنا ہے کہ یہ جو ماہرانہ مدد ہے یہ پرانے طریقوں سے کیوں بہتر ہے اور اس سے فارمرز کو اصل میں کیا فائدہ ہوتا ہے۔ دیکھیں نا، اکثر دیہات میں کیا ہوتا ہے، جانور بیمار پڑا تو بس قسمت سمجھ لیا یا کوئی دیسی ٹوٹکا کر لیا۔ آئیے ذرا اس پہلو کو کھولتے ہیں۔ جی بالکل درست کہا آپ نے۔ اور اصل میں مسائل کی جڑ اکثر یہی ہوتی ہے۔ ان پرانے طریقوں سے ایک تو جانور کی تکلیف بڑھتی ہے، پیداوار گر جاتی ہے، اور کبھی کبھی تو کوئی بیماری پورے کے پورے فارم کو ہی لپیٹ میں لے لیتی ہے، پھر بڑا معاشی نقصان ہوتا ہے۔ تو یہ صرف جانور کی صحت نہیں، یہ تو کاروبار کا سوال ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ بات صرف بیماری کے علاج کی نہیں ہے، یہ تو ایک پورا سائنسی نظام ہے جو ڈاکٹر فارم پر لاتا ہے۔ یہ کیسے کام کرتا ہے؟ ہاں، یہ بہت اہم بات ہے۔ ویٹرنری ڈاکٹر کا کام صرف بیمار جانور کو ٹھیک کرنا نہیں ہے، اصل کام تو بیماری کو آنے سے روکنا ہے اور فارم کی جو مجموعی کارکردگی ہے اس کو بہتر بنانا ہے۔ اس میں کئی چیزیں ہیں۔ ایک تو بیماریوں کی بر وقت اور صحیح تشخیص، جیسے کئی چھپی ہوئی بیماریاں ہوتی ہیں، سب کلینکل میسٹائٹس وغیرہ، جو نظر نہیں آتی مگر دودھ کم کر دیتی ہیں، ان کا پتہ لگانا۔ دوسرا پھر وہ ویکسینیشن کے جدید پروگرامز ہیں جو صرف عام بیماریوں نہیں بلکہ علاقے کے حساب سے جو جراثیم ہیں ان کے لیے بھی ہوتے ہیں۔ اچھا، اور خوراک اور نسل بڑھانے کے معاملے میں کیا کردار ہوتا ہے؟ یہ تو فارمنگ کی بنیاد ہے۔ جی بالکل، خوراک کا تو بہت ہی اہم کردار ہے۔ متوازن خوراک یہ صرف چارہ ڈالنا نہیں ہے، بلکہ جانور کی عمر کیا ہے، وہ دودھ دے رہا ہے یا نہیں، اس حساب سے، اور جو وہاں چارہ مل رہا ہے اس میں کیا ہے، اس سب کو دیکھ کر ایک پورا ڈائٹ پلان بنتا ہے۔ مضمون میں ایک دلچسپ بات لکھی تھی کہ کیسے کچھ چھوٹے چھوٹے غذائی اجزاء، مائکرو نیوٹرینٹس جنہیں کہتے ہیں، وہ دودھ میں فیٹ بڑھانے میں مدد کرتے ہیں۔ اچھا، جی، اور اسی طرح افزائش نسل میں بھی سائنسی طریقے جیسے مصنوعی نسل کشی یا جینیاتی طور پر بہتر جانوروں کا انتخاب، یہ سب فارم کے مستقبل کے لیے اہم ہے۔ یہ سب سننے میں تو بڑا زبردست لگتا ہے، لیکن اصل میں جب کوئی فارمر یہ سروس لیتا ہے، ڈاکٹر رکھتا ہے، تو زمین پر کیا فرق نظر آتا ہے؟ مطلب ٹھوس فرق کیا ہے؟ فرق تو جی کافی واضح ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو بیماریاں کم ہو جاتی ہیں، سیدھی سی بات ہے۔ جانور کم بیمار ہوں گے تو علاج کا خرچہ بچے گا، اور جانور صحت مند رہیں گے تو زیادہ عرصہ دودھ دیں گے، ان کی پیداواری عمر بڑھ جاتی ہے۔ یہ تو خرچہ بچنے والی بات ہو گئی۔ اور پیداوار پر کیا اثر پڑتا ہے؟ دودھ کی مقدار، کوالٹی؟ دودھ کی پیداوار تو صاف بڑھتی ہے۔ دیکھیں نا، صحت بہتر، خوراک ٹھیک، نسل اچھی، تو فی جانور دودھ زیادہ ہی ہوگا نا۔ اور صرف مقدار نہیں، کوالٹی بھی، یعنی دودھ میں فیٹ، پروٹین بہتر ہوتی ہے، اس کی قیمت بھی اچھی ملتی ہے۔ اور افزائش نسل کے جو سائنسی طریقے ہیں ان سے آگے آنے والی نسلیں بھی بہتر ہوتی ہیں، تو یہ ایک مسلسل بہتری کا چکر ہے۔ مضمون میں ایک مثال تھی کہ ایک فارمر پہلے 10 لیٹر دودھ لیتا تھا فی گائے، پھر ڈاکٹر کی مدد سے وہ 15 سے 18 لیٹر تک پہنچ گیا۔ یہ تو 50 سے 80% اضافہ ہے، بہت بڑی تبدیلی ہے یہ تو یہ یقیناً ان ساری چیزوں کا ملا جلا اثر ہوگا جن کا آپ نے ذکر کیا۔ بالکل بالکل، یہ ایک پوری حکمت عملی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ خوراک، ویکسین، بیماریوں کا کنٹرول، افزائش نسل، سب مل کر کام کرتے ہیں۔ اور سب سے اہم بات جس پر مضمون میں بھی زور ہے وہ یہ کہ ان سب چیزوں سے فارمر کا منافع براہ راست بڑھتا ہے، نمایاں طور پر۔ تو یہ جانوروں کی بھلائی بھی ہے اور فارم کی معاشی مضبوطی بھی۔ یہ تبدیلی واقعی متاثر کن ہے، لیکن کیا مضمون میں اس بات کا بھی کچھ ذکر تھا کہ یہ سب کرنے میں فارمرز کو چیلنجز کیا آتے ہیں، جیسے شروع میں خرچہ وغیرہ؟ سوال تو اہم ہے۔ مضمون کا فوکس تو زیادہ تر فائدوں پر تھا، لیکن یہ بات تو ظاہر ہے کہ ان جدید طریقوں کے لیے شروع میں کچھ سرمایہ کاری تو کرنی پڑتی ہے، اور فارمر کو بھی ذہن بنانا پڑتا ہے تبدیلی کے لیے۔ لیکن مضمون کا جو مرکزی نقطہ ہے وہ یہی ہے کہ اگر آپ لمبے عرصے کا فائدہ دیکھیں اور جو نقصانات سے بچت ہوتی ہے اس کو دیکھیں، تو یہ شروع کا خرچہ ایک بہترین سرمایہ کاری ہے، یہ خرچہ نہیں ہے۔
تو حاصل کلام یہ ہوا کہ ڈیری فارمنگ میں اگر آگے بڑھنا ہے تو پرانی سوچ سے نکل کر ویٹرنری سائنس کو اپنانا ہی پڑے گا. یہ کوئی چوائس نہیں بلکہ ضرورت ہے. یقیناً مستقل بنیادوں پر جو ماہر ویٹرنری کی مشاورت ہے نا، اسے اپنے کام کا حصہ بنانا، یہ اصل میں اپنی محنت کی قدر بڑھانا ہے اور بہتر نتیجہ حاصل کرنا ہے۔ تو بنیادی پیغام صاف ہے، صحت مند جانور، زیادہ پیداوار، بہتر منافع۔ جی بالکل۔ اور آخر میں ایک سوچنے کی بات جو مستقبل کی طرف اشارہ کرتی ہے، مضمون میں ٹیکنالوجی کے ممکنہ کردار کا بھی ہلکا سا ذکر ہے کہ مستقبل میں ٹیکنالوجی جیسے وہ ریموٹ سینسنگ ڈیوائسز ہوتی ہیں نا، جو دور سے جانور کی صحت مانیٹر کر سکیں، درجہ حرارت، جگالی وغیرہ۔ اچھا، جی، یا پھر آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو پورے ریوڑ کا ڈیٹا دیکھ کر مسائل کی پیشگوئی کر سکے۔ یہ چیزیں ویٹرنری ڈاکٹر کے کام کو کیسے مزید بہتر بنا سکتی ہیں، یہ ایک دلچسپ پہلو ہے سوچنے کے لیے۔